الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹھ کلاس بیٹا آج ہم اسلامیات کا لیسن پڑھیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دوسرا رکوع شروع کیا ہوا ہے سورہ انفال کا۔ تو اس دن ہماری 4 یا 5 آیات ہو چکی تھی، اس سے آگے آج ہم پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا یہ بیان کیا ہے کہ مومنوں، اگر تمہاری جو کفار سے مقابلہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو ان سے کبھی بھی پیٹھ نہیں پھیرنی، کیونکہ جو مومن ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیریں، یہ ان کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہے جیسے بھی حالات ہوں، میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرنی، بھاگنا نہیں ہے، فرار نہیں ہونا۔ ترجمہ دیکھیے گا بیٹا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے اہل ایمان، یا مومنوں، تینوں طرح ہم کہہ سکتے ہیں۔ اذا، جب، لقیتم، تمہارا آمنا سامنا ہو، تمہارا مقابلہ ہو، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جو کافر ہیں، زحفاً، کافروں کے گروہ سے، فلا تولوہم ادبار، تولو نہ پھیرنا، ہم ان سے، ادبار پیٹھ۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ بیٹا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، پہلے بتا دوں کہ ترجمہ میں آسانی رہے گی، کہ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ پیٹھ نہیں پھیرنی، میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اس اگلی آیت میں اللہ نے کہا ہاں 2 صورتوں میں جائز ہے، 2 صورتوں میں مومنوں تم میدان جنگ سے پیٹھ پھیر سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو۔ اور وہ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ یہ عموماً سوال بھی بیٹا بورڈ کے پیپروں میں بھی آتا رہتا ہے کہ اہل ایمان میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ تو بیٹا وہ 2 صورتیں ہیں، 2 صورتوں میں پیٹھ پھیرنا جائز ہے۔ نمبر 1 کہ حکمت عملی، پلاننگ، کوئی منصوبے کے تحت وہ کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے تو وہ حکمت عملی کے لیے میدان سے بھاگتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے وہ گروپ بندی میں لائے اور کسی حکمت عملی اپنا کے ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، تو یہ صورت جائز ہے۔ دوسری صورت کہ ایک ہی فرد اکیلا رہ گیا یا 2-3 رہ گئے ہیں اور آگے گتھا جو کفار کا وہ زیادہ تعداد میں ہے، تو وہ بھاگ کر اپنے گروہ سے ملے پیچھے جا کے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ کفار کو نقصان پہنچا سکے، تو یہ 2 صورتوں میں جائز ہے، جنگی چال کے طور پر اور اپنی فوج سے ملنے کے لیے۔ جنگی چال کے طور پر، نمبر 2 اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ میدان جنگ سے بھاگنا بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کے علاوہ جو بھاگے گا وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا، وہ اللہ کی ناراضگی کو لے گا، اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور جہنم اللہ خود ہی کہتے ہیں کہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ جو ان 2 صورتوں میں جائز ہے، ان 2 صورتوں میں جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ میدان جنگ سے بھاگ سکتے ہیں، ادروائز ان کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے،
او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، فقد باء بغضب من اللہ، ان سے منہ پھیرے گا، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو بغضب من اللہ، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ جو بیٹا اگلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں کفار کے گتھے میں پھنس گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیغمبر ان کی طرف مٹھی میں مٹی لیں، تھوڑی سی کنکریاں پھینکیں ان کی طرف، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے وہ کنکریاں پھینکی، ان کی آنکھوں میں پڑی جہاں جہاں بھی وہ تھے، اور وہ ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب حکم اللہ کا ہے بیٹا تو ہاتھ چاہے پیغمبر کا تھا، لیکن وہ اصل میں معاملہ اللہ نے وہ کیا تھا، تو اللہ اس آیت میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کہنا ہے کہ میں نے یہاں پہ غزوہ بدر میں مومنوں کو آزمایا ہے، کیونکہ کچھ منافق تھے وہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کے نبی کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ جب وہ میدان جنگ سے چلے گئے تو گویا اب آزمایا گیا کہ حقیقتاً کون ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کو سے محبت کرنے والا ہے۔ آج ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ جیسا کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں جو کسی کی دوستی کو آزمایا جاتا ہے یا اچھے اور برے کا پتہ چل جاتا ہے کون اپنا ہے کون پرایا ہے، اسی طرح اللہ کہتے ہیں میں نے مومنوں کو آزمایا۔ تو یہ ایک سوال ہے، یہ عموماً بیٹا پیپر میں آتا ہے وما رمیت اذ رمیت میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، تو میں نے جو بھی واقعہ بتایا ہم وہ بیان کریں گے۔ فلم تقتلوہم، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، لیکن خدا نے ان کو قتل کیا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی، رمیت پھینکنا، تم نے پھینکی تھی، اذ رمیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی تھی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، یبلیہ میں نے آزمانا، تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو، منہ بلاء حسنا، تاکہ وہ مومنوں اس سے غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں کو اچھی طرح آزما لے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، سمیع کا معنی ہوتا ہے بیٹا سننے والا، اور علیم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا۔ بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیسن، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پاک اسٹڈی کا پڑھیں گے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔